بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثالث عشرہ۔ آج ہم یہاں سے ترکیب کریں گے، عوامل النحو پڑھیں گے، یہاں سے ترکیب کریں گے۔ کل کے سبق میں ترجمہ ہو گیا تھا، تو ابھی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ النوع مرفوع لفظاً موصوف۔ مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ مبتدا بنے گا اور مبتدا مرفوع ہوتے ہیں، اور لفظاً اس لیے کہ لفظوں میں عین کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہے۔ النوع الثالث عشرہ، یہ مرکب بنائی جو مبنی ہے تو یہ صفت ہے، صفت بن گیا النوع موصوف کے لیے۔ تو النوع مرفوع لفظاً موصوف، الثالث عشرہ مرفوع محلاً صفت ہے، یہ پورا صفت ہے، مرفوع محلاً صفت۔ مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بن جاتے ہیں اور مبتدا مرفوع ہوتے ہیں، اور یہ محلاً اس لیے کہ یہ مبنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 11 سے لے کر 19 تک دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں، اور مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتے ہیں۔ محلی کا کیا معنی؟ محل جگہ کو کہتے ہیں، جگہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس جگہ اگر معرب لفظ آپ رکھ دیں تو اس کے اوپر اعراب لفظوں میں آ جائے گا۔ تو یہ چونکہ مبنی ہے اور مبنی کے اوپر اعراب نہیں آتا، پہلے سے جو حرکت مبنی کو دی جاتی ہے وہی اس پر آتی ہے، تو یہ مرفوع محلاً صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ افعال مرفوع لفظاً مضاف، قلوبی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام آ جائے تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو افعال کے اوپر الف لام نہیں ہے، القلوب اس کے اوپر الف لام آ گیا، تو افعال مرفوع لفظاً مضاف، القلوبی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ لفظاً اس لیے کہ لفظوں میں با کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہے، افعال القلوبی، تو یہ مضاف الیہ مل کر خبر بنا، اور النوع الثالث عشرہ یہ مبتدا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبْرِ، واو مستانفہ، اس کو اگر آپ نیا جملہ بنائیں تو واو مستانفہ، اور پیچھے والے پر عطف کرے تو واو حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں۔ تو واو استینافیہ، ہی مرفوع محلاً مبتدا۔ مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے ہیں، اور محلاً اس لیے کہ ہی ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ تدخل فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، علی جارہ، المبتدئی مجرور لفظاً معطوف علی، واو حرف عطف، الخبری مجرور لفظاً معطوف، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا علی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق تدخل فعل کے، تدخل فعل کے۔ تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علی، جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، تنصب فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کی طرف لوٹ رہے؟ افعال قلوب کی طرف۔ ہما ضمیر منصوب محلاً مفعول به، منصوب کیوں؟ منصوب اس لیے کہ یہ مفعول به بنتا ہے اور مفعول به منصوب ہوتے ہیں، اور محلاً اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہما ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں، تو یہ منصوب محلاً مفعول به۔ آگے معاً منصوب لفظاً مفعول فی، یاد رکھنا یہ جو ظروف ہوتے ہیں، مع آپ کو پتہ ہے ظروف میں سے ہے،
یہ جو جتنے بھی ظروف ہے معن بینا وغیرہ، تو یاد رکھنا یہ ترکیب میں مفعول فی ہوتے ہیں، مفعول فی. تو مع منصوب لفظاً یہ مفعول فی ہوا، اور مفعول فی بھی آپ کو پتہ ہے فعل کے ساتھ، اس میں فاعل کے ساتھ، اس میں مفعول وغیرہ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، تو یہ مفعول فی ہوا تنصیب فعل کے لیے، پیچھے جو تنصیب فعل ہے اس کے لیے مفعول فی ہوا. اب تنصیب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، جملہ فعلیہ ہو کر معطوف. اور تدخل علی المبتدا والخبر یہ کیا تھا؟ معطوف علی. اب معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر خبر، جملہ معطوفہ ہو کر خبر. اور ہی کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ. وَهِيَ سَبْعَةٌ، اور وہ افعال قلوب 7 ہے. واو مستانفہ، اس کو آپ واو حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں اگر پچھلے جملے پر عطف کریں، اور اگر آپ نیا جملہ بنائے تو واو استنافیہ بنائے. واو استنافیہ. ہی مرفوع محلا مبتدا، سبعۃ مرفوع لفظاً خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.